بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے دعا کی قبولیت کا ایک بہترین سا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ پیارے دوستو، دعا ہر عبادت کا نچوڑ ہے۔ دعا کیا ہے؟ ہر عبادت کا نچوڑ ہے۔ دعا مانگنا بندے کی ضرورت بھی ہے اور اپنی بندگی کے اظہار کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ دعا سے بندے کی ضروریات تو پوری ہوتی ہی ہیں، لیکن یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ صحیح معنوں میں مانگی گئی دعا، جس کا مطلب ہے دل سے مانگی گئی دعا، عرش الہی کو ہلا دیا کرتی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ دعا مانگنے والے کو دعا کی اہمیت کا اندازہ ہونا بہت ضروری ہے اور ان کی آداب اور شرائط کو اچھی طرح جانتا ہو، جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، اس آیت مبارکہ میں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے، اور اس پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ دعا نہ مانگنے والوں سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ دوستو، کتنی عجیب بات ہے نا کہ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ میرا اللہ مانگنے سے خوش ہو جاتا ہے اور نہ مانگنے والوں پر ناراض ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب اور اصول ہیں۔ اگر آپ اس کو فالو کریں گے یعنی اس پر عمل کریں گے تو 100% آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص کو دینی نالج نہیں ہے تو وہ پھر توکل کا غلط مطلب لے لیتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 مہینے سے نماز پڑھ کے بھی دیکھ لی، میں نے 3 مہینے سے دعا کر کے بھی دیکھ لی، لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا سنتا ہی نہیں، تو اب یہ کر کے دیکھ لی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ لیکن ہمیں یہاں کیا سمجھنا چاہیے؟ جہاں ٹرسٹ ہو، رشتے میں ہر بات، ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ اور سلف صالحین تو کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پلان کے مطابق کام نہیں ہوتا تو شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پلان ہے وہ غالب آیا ہے، وہ بہتر پلانر ہے آپ کے پلان سے۔ ارے دوستو، اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا تھا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اکیلا اللہ ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کیا ہے، جس کے ذریعے سے اگر سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگنا ہے۔ یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگتے رہو گے۔ جیسے ہی اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے ہی اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، تو اس میں پھر کمی ہے، تو اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت ہے، اسے عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے۔ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، اور فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کرے؟ تو فرمایا کہ رات دن اللہ سے دعا مانگو اور مانگتے رہو،
کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی غافل کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، ہماری ہر دعا قبول کروانے کے لیے میں آپ کو ایک بہترین سا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ کی برکت اور کامیابی کو اپنے زندگی میں لانے کے لیے ایک پاورفل طریقہ ہے۔ پیارے دوستو، صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یا لطیف پڑھیں، جس کا مطلب ہے بڑا ہی کرم کرنے والا۔ جو شخص اس اسم اعظم کو مسلسل 21 روز تک پڑھے گا باوضو ہو کر، تو دلی مراد پوری ہوگی۔ خاص کر کے کنواری لڑکی کی شادی کے لیے اس کا وظیفہ بے حد مجرب ہے۔ اور پھر فرمایا، اور پھر 21 مرتبہ یا فتح پڑھیں، جس کا مطلب ہے مشکلوں کو حل کرنے والا۔ جو شخص اپنے کسی مقصد کو دل میں رکھ کر اس اسم اعظم کو پڑھے گا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ اور 7 مرتبہ یا ودود پڑھیں، جس کا مطلب ہے اے محبت کرنے والے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یا ودود دراصل اللہ کی رحمت کے معنوں میں ہے، چنانچہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس اسم اعظم کے ذریعے پکارتا ہے، اللہ اسے دنیا کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ اور آخر میں 3 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں، اور اس کے ساتھ وظیفے کے بعد اللہ سے رو رو کر آپ کی حاجات کو مانگیں۔ روزانہ وظیفہ پڑھیں تاکہ اللہ کی برکت اور کامیابی مل سکے۔